أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاذہ جی کیا حال ہے؟ آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ۔ استاذہ جی آپ کیسے ہیں؟ الحمد للہ، اللہ کا شکر ہے۔ انشاءاللہ آپ شروع کریں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ علی النعم والخیر المدید، احمد سبحانہ فقد آتانا فوق ما نرید وخیرہ فی کل یوم یزید۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کی نعمتوں پر اور بے بہا خیرات و برکات پر۔ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد کرتی ہوں، بس اس نے ہمیں اس سے زیادہ دیا جو ہم چاہتے ہیں، اور اس کی خیر اور برکات ہر روز بڑھتی ہی جاتی ہیں۔ پچھلے ہفتے ہم نے حاملین قرآن کے اخلاق کے بارے میں پڑھا کہ حاملین قرآن کو چاہیے کہ وہ علم کی بنا پر سوئے اور جاگے اور ملاقات کرے، اور علم کی بنیاد پر ہی اجازت لے، اور علم کی بنا پر ہی اچھا پڑوسی بن کر رہے۔ حامل قرآن والدین کی فرمانبرداری کو لازم کر لے، والدین کے لیے اپنے پہلو جھکا کے رکھے، ان کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھے، ان پر اپنا مال خرچ کرے، ان کی زندگی کی بقا کی دعا کرے، نیک کاموں میں ان سے تعاون کرے، اور نافرمانی کے کاموں میں ان کی مدد نہ کرے۔ اگر والدین اللہ کی نافرمانی کریں تو ان کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آئے تاکہ وہ اپنے برے اعمال سے رجوع کر لیں۔ آج ہم پیج 28 سے پڑھیں گے۔ یصل الرحم ویکرہ القطیعۃ من قطعہ لم یقطعہ من عصی اللہ فیہ اطاع اللہ فیہ۔ کہ حامل قرآن صلہ رحمی کرے، یصل الرحم، اور قطع رحمی کو ناپسند کرے۔ جو اس سے قطع رحمی کرے یہ اس سے قطع رحمی نہ کرے۔ من قطعہ لم یقطعہ، جو اس بارے میں اللہ کی نافرمانی کرے یہ اس کے متعلق اللہ کی اطاعت کرے۔ یعنی جس معاملے میں لوگ اللہ کی بات نہ مانے تو حامل قرآن پھر بھی لوگوں کے خلاف جا کر اللہ کی بات مانے۔ تو سب سے یعنی والدین کے حقوق بتانے کے بعد اب رشتہ داروں کے حقوق بتائے گئے ہیں کہ یصل الرحم، صلہ رحمی کرے، ویکرہ القطیعہ، اور قطع رحمی کو ناپسند کرے۔ صلہ رحمی ایسی چیز ہے جس کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے قرآن مجید میں، اور سورۃ الرعد میں فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور جو اس چیز کو ملاتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا کہ اسے ملایا جائے، یعنی رشتوں کو جوڑ کے رکھتے ہیں۔ رشتوں کو جوڑ کے رکھنا اللہ کا حکم ہے، اور ایمان والے حامل قرآن
اللہ کا یہ حکم مانتے ہیں، کیونکہ قرآن میں یہ حکم موجود ہے۔ اور قطع رحمی کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ محمد میں، فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ۔ پھر کیا تم سے توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر تم حاکم بن جاؤ تو زمین میں فساد نہ کرو اور اپنے رشتوں کو نہ کاٹو؟ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، یعنی جو زمین میں فساد کرے اور رشتوں کو کاٹے، ان پہ اللہ کی لعنت ہے۔ پھر انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں اندھی کر دی، یعنی ایسے لوگوں کو پھر حق نظر بھی نہیں آتا، اپنی غلطی نظر بھی نہیں آتی، اور وہ اس کی اصلاح بھی نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتوں میں سے ہے کہ رشتوں کو توڑنے سے بچو۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے ایام میں کہا، تمہارے رشتہ دار ارحامکم ارحامکم، یعنی رحم کے رشتوں کو توڑنے سے بچو، رحم کے رشتوں کے ساتھ مت کاٹو، کیونکہ صلہ رحمی کی وجہ سے عمر میں برکت ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، رزق میں وسعت ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو یا اس کی عمر دراز ہو تو اسے چاہیے کہ اسے صلہ رحمی کرے، اور یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مجھے کوئی ایسا عمل بتائے جو مجھے جنت میں داخل کر دے، تو آپ نے اس کو اللہ کی عبادت کے بارے میں، شرک سے بچنے کے بارے میں بتایا، نماز ادا کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، اور اس کے علاوہ صلہ رحمی کا حکم دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں پہلی مرتبہ گئے تھے ہجرت کر کے، تو اس وقت جو ابتدائی خطابات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ افش السلام واطب الکلام وصل الارحام وقم باللیل والناس نیام تدخل الجنت بسلام۔ السلام پھیلاؤ، اچھی گفتگو کرو، صلہ رحمی کرو، اور راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم قیام کرو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یعنی یہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ہے۔ پھر مؤلف کہتے ہیں، من قطعہ لم یقطعہ، یعنی جو اس سے کاٹے وہ اس سے نہیں کاٹتا۔ بعض کہتا ہے نا کہ تم چھوٹے تم روٹھے ہم چھوٹے، یعنی جو روٹتا ہے تو وہ بھی اس سے شکر کرتے ہیں کہ روٹ گیا، تو اب اس سے کوئی تعلق نہیں ہمارا ہوگا، واسطہ ہم بھی نہیں اس سے کوئی تعلق رکھیں گے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مومن جو ہوتا ہے، حامل قرآن جو ہوتا ہے، وہ کاٹنے والوں سے بھی جوڑ کے رکھتا ہے، کیونکہ صلہ رحمی کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت، قرآن پر عمل، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا۔ تو یہ بدلہ چکانے کے طور پر تو نہیں ہوتا نا، کہ جو ہم سے اچھا کرے ہم بھی اس سے اچھا کریں، جو ہم سے جڑے ہم بھی اس سے جڑیں، بلکہ جو ہم سے کاٹے بھی تو ہم اس سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میرے خلیل نے مجھے 7 باتوں کا حکم دیا ہے، ان میں سے ایک یہ کہ میں قرابت دار سے تعلق قائم رکھوں، اگرچہ وہ پیٹھ پھیرے، یعنی وہ نہ بھی رکھنا چاہے تو میں ضرور اس سے رکھوں، اور جو شخص برے رشتہ دار سے اچھا سلوک کرتا ہے اس پر اللہ کی طرف سے اس کو ایک مددگار نصیب ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے کچھ رشتہ دار ہیں جن سے میں تعلق جوڑتا ہوں وہ مجھ سے توڑتے ہیں، میں ان سے نیکی کرتا ہوں وہ مجھ سے برائی کرتے ہیں، میں ان سے بردباری کرتا ہوں وہ مجھ سے بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، اگر تو واقعی ایسا ہے جیسا کہ تم نے کہا ہے تو گویا کہ تم ان کو جلتی ہوئی راکھ کھلا رہے ہو، اور جب تک تم ایسا ہی کرتے رہو گے اللہ کی طرف سے ایک مددگار ان کے مقابلے میں تمہارے ساتھ رہے گا، یعنی تمہیں اللہ کی طرف سے ایک مددگار مل جائے گا۔ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی فائدے کی بات ہے، اور جس کو اللہ کی طرف سے مددگار مل جائے اسے اور کیا چاہیے۔ من اصلاح فیہ اطاع اللہ فیہ،
اور جو اس معاملے میں یعنی صلہ رحمی کے معاملے میں اللہ کی نافرمانی کرے تو وہ اس معاملے میں یعنی صلہ رحمی کے معاملے میں اللہ کی نافرمانی نہ کرے بلکہ اللہ کی اطاعت کرے۔ آگے کہتے ہیں یصحب المؤمنین بعلم ویجالسهم بعلم من صحبہ نفعہ حسن المجالسۃ لمن جالس ان علم غیرہ رفق به لا يعنف من اخطأ ولا يخجلہ رفیق فی امورہ صبور علی تعلیم الخیر یأنس به المتعلم ویفرح به المجالس مجالسته تفید خیرا مؤدب لمن جالسہ بأدب القرآن والسنة۔ تو صاحب قرآن کو اور کیا چاہیے کہ وہ علم کے ساتھ مومنوں کی صحبت اختیار کرے اور علم کے ساتھ ہی ان کی مجلس اختیار کرے۔ جو اس کی صحبت اختیار کرے جو اس کی صحبت اختیار کرے اس کو فائدہ پہنچائے، اور جو اس کی مجلس میں بیٹھے اس کے ساتھ اچھی مجلس کرے۔ اگر کسی کو تعلیم دے تو نرمی کا معاملہ کرے، جو غلطی کرے اس پر سختی نہ کرے اور اس کو شرمسار نہ کرے۔ وہ اپنے معاملات میں نرمی کرنے والا، خیر کی تعلیم دینے پر صبر و برداشت کرنے والا ہو، متعلمین اس سے مانوس ہو، اور مجلس میں بیٹھنے والا اس کی مجلس میں خوشی محسوس کرے اور اس کی مجلس لوگوں کو بھلائی کا فائدہ دے، اور جو اس کی مجلس کو اختیار کرے وہ اس کی قرآن و سنت کے ذریعے تربیت کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ یصحب المؤمنین بعلم ویجالسهم بعلم من صحبہ نفعہ، یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ صاحب قرآن جو ہوتا ہے، حامل قرآن جو ہوتا ہے، وہ دوسروں کے ساتھ جب بیٹھتا ہے تو ان کو علمی فائدہ پہنچاتا ہے۔ ان کی مجالس علمی مجالس ہوتی ہیں، فائدے کی مجلس ہوتی ہے، یعنی جو اس کے پاس بیٹھے اسے کوئی نہ کوئی علمی فائدہ پہنچاتا ہے اور اس کی حرص رکھتا ہے، ایسی چیزوں سے دور ہوتا ہے جس سے لوگوں کو تکلیف یا نقصان پہنچے۔ اور بنیادی طور پر دیکھا جائے تو یہ ایک بابرکت انسان کی علامت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، کہ جہاں کہیں بھی میں ہوں مبارک ہوں، یعنی بابرکت ہوں۔ تو انسان بابرکت اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ اپنے سے دوسرے کو کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچائے کسی نہ کسی طرح، اور سب سے بہترین فائدہ صاحب قرآن جو دوسروں کو پہنچا سکتا ہے وہ علم دے کر، اور انسان اس وقت تک دوسروں کو جب تک فائدہ نہیں پہنچاتا تو وہ مبارک نہیں ہو سکتا، اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے لوگ بہترین لوگ شمار ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے احب الناس الی اللہ تعالی انفعہم للناس، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوں۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ دوسروں سے ہمیں کیا ملے گا، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم دوسروں کو کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ جو شخص لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے ساری مخلوق اس کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ سنن ترمذی کی روایت میں آتا ہے ان اللہ و ملائکتہ وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے اور تمام اہل زمین و آسمان، یہاں تک کہ چیونٹی اپنے سوراخ میں، اور مچھلیاں بھی اس شخص کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے۔ تو اس لیے جس کو قرآن آتا ہو، جس کے سینے میں قرآن ہو، اور جو ہر لمحہ خود قرآن سے فائدہ اٹھا رہا ہو، اسے چاہیے کہ جو بھی اس کے قریب آئے اس کو بھی یہ خیر پہنچائے۔ حسن المجالسۃ لمن جالسا، یعنی جس کے ساتھ بھی بیٹھے اچھی مجلس قائم کرے،
یعنی اس میں شرعی آداب کا لحاظ رکھے، بلند اخلاق اختیار کرے، جیسے کہ پیچھے بھی ذکر گزر چکا ہے۔ ان علم غیرہ رفق بھی، اگر کسی کو کوئی علم دے، تعلیم دے، تو اس سے نرمی کا معاملہ کرے۔ اور یہاں پر یہ بات بڑی اہم ہے کہ جو بھی لوگ قرآن پڑھاتے ہیں، چاہے ناظرہ پڑھائیں، چاہے حافظ بنائیں، چاہے کچھ بھی، ان سب کا مزاج نرم ہونا چاہیے، احسان کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ خصوصی طور پر، چھوٹی عمر کے یا ایون بڑے عمر کے لوگوں کے ساتھ بھی، یعنی انسان اپنا دل تنگ نہ کرے، گھٹن کا شکار نہ ہو، بلکہ خوش اسلوبی کے ساتھ دوسروں کو سکھائے، چاہے وہ ان کو سمجھ نہ بھی آئے اور وہ بار بار سوال کریں یا بار بار غلطی کریں، تو اس پر ان کو تکلیف نہ دے، مارے پیٹے نہیں، یعنی بد اخلاقی سے پیش نہ آئے، گالی گلوچ نہ کرے، ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے سختی جس چیز میں ہوگی اسے بدنما کر دے گی، اور اللہ بہت نرم خو ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نرم مزاج لوگوں کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود بھی نرم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نرم خو ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی یہی ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، بس اللہ کی طرف سے بڑی رحمت ہی کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم ہو گئے ہیں۔ اگر آپ بدخلق، سخت دل ہوتے تو یقیناً یہ آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے ہیں۔ یعنی صحابہ کے دل جڑے ہوئے تھے آپ کے ساتھ، اور آپس میں رحماء بینہم تھے۔ اس کی بنیادی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، آپ کا اچھا معاملہ تھا۔ آپ نے اپنی مثال سے لوگوں کو بتایا کہ کس طرح لوگوں کے دلوں کو جوڑا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ بھی آتا ہے کہ حریص علیکم بالمومنین رؤوف الرحیم، وہ تمہاری فلاح کا حریص ہے، مومنوں پر نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نرمی برتنے کا حکم دیا، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان لانے والوں میں سے جو آپ کی اتباع کریں ان سے تواضع سے پیش آئیے۔ تو خاص طور پر جب دین سکھانے کا معاملہ ہو تو نرمی سے سکھانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مالک بن حویرث کی روایت ہے رضی اللہ عنہ کہ ہم کچھ نوجوان تھے اور اپنی قوم کے چند لوگوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور 20 رات قیام کیا۔ آپ بڑے رحم دل اور شفیق تھے۔ جب آپ نے ہمارے اپنے گھر پہنچنے کا شوق محسوس کر لیا تو فرمایا اب تم جا سکتے ہو، وہاں جا کر اپنی قوم کو دین سکھاؤ اور نماز پڑھتے رہنا، جب نماز کا وقت آئے تو تم میں سے ایک شخص اذان دے اور جو تم میں سے بڑا ہو سب سے وہ امامت کرائے۔ اسی طرح غلطیوں پر نرمی سے اصلاح کرنا اور تعلیم دینا چاہیے، اور اس میں بڑی سے بڑی غلطی بھی ہو جائے تو ڈانٹنے کی بجائے نرمی سے سمجھانا چاہیے۔ وہ مشہور قصہ تو آپ نے سن رکھا ہوگا کہ ایک اعرابی نے مسجد میں پیشاب کر دیا تو لوگ اس کو مارنے کے لیے بڑھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چھوڑ دو اس کو، جہاں اس نے پیشاب کیا اس جگہ پر پانی کا ایک بھرا ہوا ڈول بہا دو، کیونکہ تم آسانی کرنے والے بنا کر بھیجے گئے اور تنگی کرنے والے نہیں۔ تو یہ عربی جو ہے وہ جب دین کی سمجھ آ گئی تو اس کے بعد اپنا قصہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، آپ اٹھ کر میرے پاس آئے، نہ مجھے ڈانٹا نہ برا بھلا کہا، بس یہی فرمایا کہ مسجد ایسی جگہ ہے کہ اس میں پیشاب نہیں کیا جاتا، یہ تو اللہ کے ذکر اور نماز کے لیے تعمیر کی گئی ہے۔ بس اس طریقے سے بات کو سمجھا دیا، حالانکہ یہ کوئی چھوٹی غلطی نہیں تھی، بہت بڑا بلنڈر تھا۔ لا يعنف من اخطأ ولا يخجله رفیق فی امورہ، یعنی جو خطا کرے اس کے ساتھ سختی نہ برتے اور نہ اس کو شرمندہ کرے، امبیرس نہ کرے، اور اس کے معاملے میں نرمی سے کام لے۔
یعنی غلطی کرنے والے سے ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے کہ وہ علم سے متنفر ہو جائے اور اس کے دل کو علم کی محبت ہی، اس کے دل میں علم کی محبت ہی ختم ہو جائے اور سیکھنے کا شوق ہی ختم ہو جائے. ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ محبت کے ساتھ سکھانا چاہیے تاکہ شوق باقی رہے. اور جو شخص سختی کرے تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا بھی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے میرے اس گھر میں فرمایا، اے اللہ جس کو میری امت کے کسی کام کا نگران بنایا جائے اور وہ ان پر سختی کرے تو اس پر سختی کر، اور جس کو میری امت کے کسی معاملے کا نگران بنایا جائے اور وہ ان سے نرمی کرے تو بھی اس میں نرمی فرما. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو آپ سوچئے کہ جو آسانیاں بانٹتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے معاملات کو آسان فرما دیتے ہیں. سختی سے بچنا چاہیے سکھانے اور تربیت کرنے کے معاملے میں. صبور علی تعلیم الخیر، تعلیم دینے کے معاملے میں، خیر کی تعلیم دینے میں صبر سے کام لیں. یعنی معلم کو صابر بھی ہونا چاہیے اور لوگوں کی باتوں پہ گھبرا نہیں جانا چاہیے، لوگوں کے ٹیڑھے سوالات پر، کیونکہ سب سیکھنے والے برابر نہیں ہوتے، سب کی سمجھ ایک جیسی نہیں ہوتی. کوئی جلدی بات سمجھ جاتے ہیں، کوئی نہیں سمجھتے. یأنس بہ المتعلم ویفرح بہ المجالس، یعنی جو سیکھنے والا ہے وہ مانوس ہونا چاہیے، اس کو استاد سے مانوس ہونا چاہیے، اور جو اس کے پاس بیٹھنے والا ہے وہ اس مجلس میں خوشی محسوس کرے. تعلیم دینے والے کا اگر اخلاق اچھا ہوگا تو لوگ اس کی مجلس میں شوق سے آئیں گے، محبت سے آئیں گے اور زیادہ آتے چلے جائیں گے. یعنی کیونکہ طالب علم اس سے مانوس ہو جائیں گے، اور جو نرمی کا معاملہ کرتا ہے اور احسان کا معاملہ کرتا ہے لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں. مجالستہ تفید خیرا، اس کی مجلس، اس کے پاس بیٹھنا خیر اور بھلائی کا فائدہ دیتا ہے. مؤدب لمن جالسہ بادب القرآن والسنت، اور جو اس کے پاس بیٹھتے ہیں ان کو بھی قرآن و سنت کا ادب سکھاتا ہے. یعنی تعلیم دینے والا خود بھی قرآن و سنت کے آداب سے آراستہ ہو اور دوسروں کو بھی آراستہ کرے. ان اصیب بمصیبت فالقرآن والسنت له مؤدبان، يحزن بعلم ويبكي بعلم ويصبر بعلم ويتطهر بعلم ويصلي بعلم ويزكي بعلم ويتصدق بعلم ويصوم بعلم ويحج بعلم ويجاهد بعلم ويكتسب بعلم وينفق بعلم وينبسط في الأمور بعلم وينقبض عنها بعلم. اگر اس کو کوئی مصیبت پہنچ جاتی ہے تو قرآن و سنت اس کی تربیت کرتے ہیں. وہ علم کی روشنی میں غم کرتا ہے اور علم کی روشنی میں روتا ہے اور علم کی روشنی میں صبر کرتا ہے اور علم کی روشنی میں طہارت و پاکیزگی اختیار کرتا ہے اور علم کی روشنی میں نماز پڑھتا ہے، علم کی روشنی میں زکوٰۃ دیتا ہے، علم کی روشنی میں صدقہ کرتا ہے، علم کی روشنی میں حج کرتا ہے اور علم کی روشنی میں جہاد کرتا ہے اور علم کی روشنی میں کماتا ہے اور علم کی روشنی میں خرچ کرتا ہے اور معاملات میں علم کی روشنی میں فراخی اختیار کرتا ہے اور ان سے اپنے آپ کو سمیٹتا ہے تو وہ بھی علم کی روشنی میں سمیٹتا. ان اصیب بمصیبت فالقرآن والسنت له مؤدبان، یعنی صاحب قرآن کو اگر کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو قرآن و سنت اس آزمائش میں اس کی تربیت کرتے ہیں. یعنی آزمائش آنے پر وہ قرآن و سنت سے رہنمائی حاصل کرتا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو معاملے کی حقیقت سمجھ آ جاتی ہے اور پھر اس کی تشفی ہو جاتی ہے. کوئی بھی تکلیف اگر آئے تو اس کو یقین ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے اذن سے آئی ہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آتی.
وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، مصیبت کے وقت اللہ سے راضی رہتا ہے۔ علقمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ بندہ ہے کہ جب اس کو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ یقین کر لیتا ہے کہ یہ مصیبت اللہ کی طرف سے آئی ہے، تو وہ تسلیم و رضا کے ساتھ اس کو قبول کر لیتا ہے کہ مومن کا ہر معاملہ ہی خیر والا معاملہ ہے۔ اگر تکلیف بھی آتی ہے اور صبر کرتا ہے تو وہ اس کے لیے خیر اور بھلائی کا باعث ہوتا ہے، یعنی مومن تکلیف کو بھی اپنے لیے باعث خیر سمجھتا ہے کہ یہ میرے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ بعض سلف صالحین کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی چار کے درمیان میں ہے، اگر وہ اطاعت میں لگا ہوا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس کو جاری و ساری رکھے، اگر نافرمانی میں لگا ہوا ہے تو لازم ہے کہ استغفار کر لے، اگر وہ کسی نعمت میں ہے تو لازم ہے شکر ادا کرتا رہے، اور اگر کسی آزمائش میں مبتلا ہے تو چاہیے کہ صبر کرے۔ تو انسان کی زندگی ان چار چیزوں کے بیچ میں ہوتی ہے۔ یحزن بعلم ویبکی بعلم ویصبر بعلم، حزن ہو، بکا ہو، صبر ہو، سب علم کے ساتھ، یعنی صاحب علم، اس حامل قرآن جو ہے مصائب میں شرعی آداب کا خیال رکھتا ہے، اپنے غم کی اور دکھ کی فریاد اللہ کے سامنے رکھتا ہے۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، یعقوب علیہ السلام کا یہ قول قرآن مجید میں آتا ہے کہ اس نے کہا کہ میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، یعنی اللہ ہی کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ بندوں کے سامنے رکھے تو بندے بیزار ہو جاتے ہیں اور بندوں کے پاس حل بھی کوئی نہیں ہوتا، اصل مشکل تو اللہ ہی آسان کرنے والا ہے، لہذا بندہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب غزوہ موتہ میں زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ قتل ہو گئے اور آپ کو خبر ملی تو آپ مسجد میں بیٹھ گئے اور آپ کے چہرے پر حزن و ملال کے آثار نمایاں تھے، لیکن آپ کی زبان پر کوئی ایسی بات نہیں تھی جو اللہ کو ناراض کرنے والی۔ اسی طرح جب آپ کے بیٹے ابراہیم فوت ہوتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، آپ غم سے نڈھال ہیں، لیکن آپ کی زبان پر وہی ہے جو اللہ کو پسند ہے، اور آپ فرما رہے تھے اے ابراہیم ہم تمہاری جدائی سے غمگین ہیں۔ یعنی حالات کیسے بھی ہوں زبان سے خیر کے کلمات نکالنا ضروری ہے، جزا فضا نہیں کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آوازیں دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں، نعمت ملنے کے موقع پر گانا بجانا اور مصیبت کے موقع پر جزا فضا کی آواز۔ تو تکلیف اور پریشانی کے وقت اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، بلا شبہ وہ یقیناً بہت بڑی ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر۔ تو ہم و غم پر ملنے والے اجر پر نظر رکھنی چاہیے۔ وَيَتَطَهَّرُ بِعِلْمٍ وَيُصَلِّي بِعِلْمٍ وَيُزَكِّي بِعِلْمٍ وَيَتَصَدَّقُ بِعِلْمٍ وَيَصُومُ بِعِلْمٍ وَيَحُجُّ بِعِلْمٍ۔ طہارت، صلاۃ، زکوٰۃ، صدقہ، صوم، حج، ان تمام معاملات میں، یعنی عبادات معاملات میں، تمام چیزوں میں شرعی علم کے مطابق عمل کرتا ہے، کیونکہ جس شخص کے پاس علم نہیں ہوتا تو وہ کسی نیکی کے کام کو شروع کر بھی لے تو اس میں خرابی زیادہ کر دیتا ہے، اصلاح کم کرتا ہے۔ اگر انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر وضو کرے تو اس کا اجر بھی ہے، یعنی بہترین طریقے سے وضو کر کے اگر انسان 2 رکعت نماز پڑھ لے بغیر دل میں کوئی خیال لائے تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح نماز بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونی چاہیے، صدقہ خیرات بھی اسی طرح حلال کمائی سے صدقہ اور زکوٰۃ ہونا چاہیے، دوسروں کو وہ چیزیں نہیں دینی چاہیے جو خود پسند نہ ہو، نکمی اور خراب چیزیں دینے سے بچنا چاہیے، پھر دے کے احسان نہیں جتانا چاہیے۔
روزے میں بھی سنت کی پیروی کرنی چاہیے، سحری کھانے میں دیر کرنی چاہیے اور افطار کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، رمضان میں کثرت سے صدقہ اور قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، روزے کی حالت میں لغویات سے بچنا چاہیے، حج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا تھا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے احکام حج سیکھ لو، وَيُجَاهِدُ بِعِلْمٍ، اور جہاد بھی علم کے ساتھ کرے، یعنی اسلام کا جھنڈا تھامے تو کسی فساد اور نقصان کا باعث نہ بنے، جیسے کہ خوارج نے جہاد کیا، ان کا جہاد جو ہے وہ غیر شرعی جہاد تھا، اور ان کی جو صفات تھی ان کو بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایک ایسی قوم نکلے گی جو کم سن اور کم عقل ہوگی، بظاہر تو سب سے اچھی بات کریں گے لیکن ان کا ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا، دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، تم جہاں کہیں بھی ان کو پاؤ قتل کر دو، کیونکہ جو بھی انہیں قتل کرے گا قیامت کے دن اسے ان کے قتل کرنے پر اجر ملے گا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جہاد بھی علم حاصل کر کے کرنا چاہیے، کیونکہ خوارج نے بھی جہاد کے نام پہ عورتوں، بوڑھوں، بچوں سب کو قتل کر دیتے تھے، گھروں کو تباہ کر دیتے تھے۔ تو اب اس میں بھی آپ دیکھیں کہ بعض لوگ خود کش حملوں کو جہاد قرار دے دیتے ہیں اور پھر بابرکت مہینوں میں لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، جب لوگ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، مسجدیں آباد ہوتی ہیں تو مسجدوں کو نقصان دیتے ہیں۔ خوارج نے رمضان کے مہینے میں حضرت علی کو شہید کر دیا تھا، رمضان کی 17 تاریخ کو۔ حضرت اسی طرح جہاد کے احکام جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سیکھنے چاہیے، اور اس کے جو مقاصد ہیں اور بہترین نمونہ ہے، آپ نے اپنے تمام غزوات میں نہ تو پہل کی اور نہ ہی دنیا کی طلب کے لیے اور نہ مال جمع کرنے کے لیے جنگ کی، نہ قیادت کی طلب کے لیے، نہ ہی ریاست اور مملکت کی حدود کو وسیع کرنے کے لیے، بلکہ تمام جنگیں جو تھی لوگوں کی ہدایت کے لیے، ظلم کے خاتمے کے لیے اور لوگوں کو اللہ رب العالمین کے ساتھ رابطہ مضبوط کرنے کے لیے کی تھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھنے والے کو قتل کرنے سے سختی سے منع کیا ہے اور مصلح کرنے سے بھی منع کیا ہے، اور حالت جنگ میں معافی کو ترجیح دی ہے، قیدیوں کا بھی اکرام کیا ہے، اور پھر فرمایا وَيَكْتَسِبُ بِعِلْمٍ وَيُنْفِقُ بِعِلْمٍ، کہ علم کے ساتھ کمائی کرے، مالی معاملات میں بھی دین کی تعلیمات پر عمل کرے، وَيُنْفِقُ بِعِلْمٍ، علم کے ساتھ خرچ کرے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن کسی شخص کے قدم اس وقت تک نہ ہٹ سکیں گے یہاں تک کہ اس سے اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے کس چیز میں اسے صرف کیا، اپنے حاصل کردہ علم پر عمل کتنا کیا، اس کے مال کے بارے میں کہاں سے سوال کیا جائے گا کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اپنے جسم کو کس چیز میں گلایا۔ پھر وَيَنْبَسِطُ فِي الْأُمُورِ بِعِلْمٍ وَيَنْقَبِضُ عَنْهَا بِعِلْمٍ، یعنی فراخ دلی کا مظاہرہ کرے یا کسی چیز کو روکے تو یہ خواہشات کی بنا پر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی خاطر ہونا چاہیے، دینا بھی اور روکنا بھی۔ حدیث میں آتا ہے من آتا للہ تعالی ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ وانکح للہ فقد استکمل ایمانہ، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے کچھ دے، اللہ کی رضا کے لیے روکے، اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے نفرت کرے اور اللہ کی رضا کے لیے نکاح کرے، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ پھر ہے قد ادبہ القرآن والسنۃ یتصفح القرآن لیؤدب به نفسہ ولا يرضى من نفسه ان يؤدي ما فرض الله عز وجل عليه بجهل قد جعل العلم والفقہ دلیلہ الى کل خیر، قرآن و سنت نے اس کو ادب سکھائے ہیں، وہ قرآن میں غور و تدبر کرتا ہے
تاکہ قرآن کے ساتھ اپنے نفس کو ادب سکھائے اور اس کی تربیت کرے۔ وہ اپنی ذات سے اس بات پہ راضی نہیں ہوتا کہ اللہ عز و جل نے جو کچھ فرض کیا ہے وہ ان کو جہالت کی بنا پہ ادا کرے۔ الغرض یہ کہ اس شخص نے علم اور فقہ کو ہر نیکی کے کام کے لیے اپنا رہنما بنایا ہوا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صاحب قرآن قرآنی آداب کو اپنانے کی شدید حرص رکھتا ہو اور اس کے آداب اور اس کے عظیم بابرکت دلائل میں غور و فکر کرے تاکہ اپنی ذات کی تربیت بھی کرے اور دوسروں کو بھی ادب سکھائے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ تعالی۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ آپ میں سے کوئی ریفلیکشن دینا چاہے تو موسٹ ویلکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں سوچ رہی تھی اخلاق کا جو بہت بڑا ہمارا لنک ہوتا ہے وہ تقویٰ سے، یعنی کہ اگر ہمیں اس بات کا احساس ہو ڈیپلی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور فرشتے ہمیں لکھ رہے ہیں، تو وی ٹینڈ ٹو دین سلیکٹ آور ورڈس جس طرح سے پھر ہم اپنے کپڑے سلیکٹ کرتے ہیں۔ اینڈ آئی واز تھنکنگ کہ جو صبر کا ایز اے ٹیچر یا ایز اے مدر جو بہت بڑا لنک ہوتا ہے وہ ہماری بیلنس ڈائٹ اور آرگنائز ہونے سے ہوتا ہے۔ اگر ہمارا فوڈ یعنی آرگینک ہو، اچھی ہو، پاک ہو، تو اس میں بھی آپ کی تھنکنگ میں، آپ کے بولنے میں کافی وہ ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے۔ اور جب ہم آرگنائز ہوتے ہیں تو ہمیں جب چونکہ آرگنائز ہوتے ہیں وی ہیو کنٹینٹمنٹ ان آور ہارٹ، تو پھر ہم اگلے کی بات کو پروسیس بھی بہتر طور پہ کر پاتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا۔ جی شاہین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی انلائٹننگ تھا ایز یوزول، اور الحمدللہ اس سے علم کی امپورٹنس کا مجھے بہت احساس ہوتا ہے کہ ہم لوگ کیونکہ بائی برتھ مسلمان ہوتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو کچھ ہم نے اپنے ارد گرد سے دیکھا ہے، جو بھی اپنے کلوز سرکل میں، بس وہی علم ہے اور وہی کافی ہے، حالانکہ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہم میں سے ہر کسی کو اپنے طور پہ علم حاصل کرنا چاہیے۔ اس کے دو فائدے ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ جو آپ کی سوسائٹی میں جو پریکٹسز غلط ہو رہی ہوتی ہیں آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ نہیں، اس کام کو ایسے نہیں بلکہ ایسے کرنا ہے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے، آپ کو صحیح اور غلط میں تمیز ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ علم جب آپ حاصل کرتے ہیں تو آپ کے اندر ایک خاص قسم کی موٹیویشن بھی پیدا ہوتی ہے ٹھیک کام کرنے کی، تو اپنے نفس کو کنٹرول کرنے میں وہ بہت معاون ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ میں نے اتنا ٹائم لگایا ہے سیکھنے میں تو اب میں اس پہ عمل بھی کروں۔ تو اگر آپ علم نہیں حاصل کرتے تو آف کورس پھر آپ اس کو وہ امپورٹنس نہیں دے پاتے اس چیز کو، اور وہ آپ کو اتنی امپورٹنٹ لگتی بھی نہیں ہے کیونکہ اس میں آپ نے کچھ انویسٹ نہ کیا ہوتا۔ تو علم جو ہے ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے آپ کے ٹائم اور انرجی کی، اور اس سے پھر آپ کو ایک موٹیویشن ہوتی ہے کہ آپ یعنی کہ درست عمل کریں۔ تو آئی تھنک کہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے علم حاصل بھی کرنا اور پھر دوسروں کو بھی اس کے اوپر ابھارنا۔ تو جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ نیکسٹ پرسن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاذ جان، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو صحت تندرستی عافیت دی، آمین۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ جیسے آپ بتا رہے تھے کہ سخت مزاجی کے بارے میں، تو جیسے ہم کہیں پہ بھی جا رہے ہوتے ہیں تو سخت چیزوں کو رکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے، گاڑی میں رکھیں، دروازے میں سے گزاریں، مشکل مشکل، اور جو نرم چیزیں ہوتی ہیں آپ ان کو دبا کے دروازے میں سے گزر جاتے ہیں، گاڑی میں رکھنا آسان۔ بالکل اسی طرح سخت مزاج بندے کے ساتھ بھی استاذہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی سچویشن میں کسی جگہ میں فٹ نہیں بیٹھتا، اس کو آپ نے فٹ کرنے کے لیے آپ کو مشکل اور تکلیف اٹھانی پڑتی۔ اور جو نرم مزاج بندہ ہوتا ہے وہ ہر جگہ پہ اپنی جگہ خود سے ہی بنا لیتا ہے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑتی۔ اور بالکل سخت مزاج بندہ جو ہوتا ہے اس کی سختی سارے رشتوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر وہ ٹیچر ہے تو اپنے شاگردوں کے لیے مشکل ہے، اگر وہ شاگرد ہے تو اپنے استاد کے لیے مشکل ہے، یعنی اور اگر وہ گھر میں ہے تو اپنے خاندان کے لیے مشکل ہے۔ تو سب سے مزیدار چیز یہ ہوتی ہے کہ علم آپ کو نرم اور کر دے، اندر سے آپ کے دل کو ایسے پسیج دے کہ آپ ہر جگہ پہ خیر، جو آپ کہہ رہی تھی نا خیر پہنچانے والے، اگر ہمارا فوکس یہ ہو کہ میں نے خیر پہنچانی ہے، میرے نہ زبان سے نہ دل سے نہ ایکسپریشن سے کسی کو یہ تکلیف نہ ہو بس، تو بالکل۔ سبحان اللہ، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ جزاکم اللہ خیرا۔
نیکسٹ قدسیہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کی بہت پرانی اسٹوڈنٹ ہوں 2004 سے. بس میں نے یہ آج کے لیکچر میں سنا، میرا ابھی کچھ 5 دن پہلے ایک بہت میجر آپریشن ہوا، تو میں نے یہ اس بات سے آج یہ سیکھا کہ آپ کے پاس علم بھی ہے، آپ کے پاس سب کچھ ہے، لیکن جب جو سچویشن ہوتی ہے اس میں صبر کرنا وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، کہ اس وقت آپ کہ واقعی آپ کے اندر اتنی اسٹرینتھ ہے، اتنا وہ کچھ ہے جو آپ نے سارا پڑھا ہوا ہے وہ آپ اپلائی کر رہے ہو. جیسا آپریشن سے پہلے میں مسکرا رہی تھی، ڈاکٹر کہہ رہی تھی کہ یو آر ویری بریو اور سب کچھ، لیکن آپریشن کے بعد اٹ واز اے ویری میجر سرجری. تو جیسے جس طرح انسان تکلیف سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور اس وقت آپ کو یہ بھی پتہ ہے آپ نے نماز بھی پڑھنی ہے اور آپ ہل بھی نہیں سکتے، اور اس وقت آپ کو سب چیزیں وہ یاد بھی آ رہی ہوتی ہیں اور آپ بول بھی نہیں سک رہے ہوتے، اور اس وقت آپ یہ سب کچھ اپلائی کرو، جو کہ آپ نے مسکرانا بھی ہے، آپ نے جو آپ سے ملنے آ رہے ہیں ان کو دیکھنا بھی ہے. تو ایکچولی جو جتنا بھی صبر یا جتنا بھی علم کی اپلیکیشن ہے وہ سچویشنس بھی ہے، کہ جو آپ کی سچویشن ہے اس کے اوپر واقعی آپ اس وقت آپ کا امتحان ہے. کہ تو مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے ہر امتحان میں کمی ہے، ہر امتحان میں کوتاہی ہے. تو ہر وقت اللہ تعالیٰ ہمارے اس طرح سے امتحان لیتا رہتا ہے کہ ہم کیسے اس کے اندر اپنے آپ کو آگے سے آگے کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر اس امتحان میں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کریں. ہر وقت کمی کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس یہ ان کے اندر ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکیں. تو بس یہی مجھے کہنا تھا. جزاک اللہ خیر. جی سعدیہ. جی استاذہ جی، ابھی آپ استاد کی بات کر رہی تھی، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ جو استاد بائی چوائس ہوتا ہے وہ، اور جو بائی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ان دونوں کے اندر، ان کے اخلاق کے اندر زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ان کے اپنے بچوں کے ساتھ ڈیلنگ میں، ان کی ٹیچنگ میں، ان کے بیہیویئر میں. اور جو قرآن کا خاص طور پہ استاد ہوتا ہے تو پھر وہ تو ہونا بھی حامد القرآن والا ہی ہونا چاہیے. تو لیکن یہ جو ہم چوز کرتے ہیں نا ٹیچنگ کو ایز اے پروفیشن، تو مطلب ایسا فیلنگ آتی ہے کہ صرف یہ پروفیشن صرف ان لوگوں کے پاس ہونا چاہیے کہ جو اس کو سنبھال بھی سکے، یعنی کہ چوز کریں اس کو اسپیشلی. تو اس کو یہ پروفیشن کبھی کسی ایسی بندے کو نہ دیں، یا نہ کوئی ایسا میٹر ایجاد ہو جائے اس کو چیک کریں کہ کیا یہ بچے کو ڈیل کر سکتا ہے، یہ اسٹوڈنٹس کو ڈیل کر سکتا ہے. جی بات تو درست ہے، لیکن یہ ہے کہ لوگ اس کو بھی ایک بزنس بنائے ہوئے ہیں، اور ایک صرف اپنی یعنی دنیاوی فائدوں کے لیے بس ٹیچر بن جاتے ہیں بعض اوقات. جی ایک کوئی اور شخص بات کر لیں پھر بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. استاد میں آپ کی 2002 کی اسٹوڈنٹ ہوں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت میں تندرستی والی زندگی دے، آپ کو سلامت رکھے، آپ کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پہ قائم رہے. تو استاد جی، میں نے یہی سیکھا آج کے لیکچر سے الحمدللہ. ہمیشہ کچھ نیا سیکھتے ہیں کہ ہمیشہ اپنے منہ سے خیر کی بات نکالنی ہے، جس قسم کے بھی حالات ہوں. خود بھی خیر اپنے آپ کو بھی سمجھانا، اور دوسروں کو بھی ہمیشہ اچھی بات سے دوسروں کو مایوس نہیں کرنا. تو اس کے لیے علم کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نافع علم جو دے. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے. آمین. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.